بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ چلیے تو اس کی تو زکوٰۃ کے بارے میں نصاب معلوم ہو گیا، سونا ہے چاندی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اموال اور جانوروں کی زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل۔ اموال اور جانوروں کے، یعنی اگر ہمارے پاس مال وغیرہ ہے، کیش ہے، اور جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دیکھیے جانوروں کا، بعض لوگ بزنس بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے جانوروں کو پالتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جو گاؤں میں جو ہے بہت اکثر لوگ ایسے تھے جو جانوروں کو پالتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور پہلے زمانے میں خاص طور پہ عرب ممالک میں بکریوں کو ہے، اونٹوں کو ہے پالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن مقدار کتنی ہے وہ دیکھیے۔ چلیے درج ذیل اموال اور اثاثہ جات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، خواہ ان کی قیمت کتنی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی نیچے جو دیے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ جو مال اور جو اثاثہ جات یعنی جو بھی سامان وغیرہ ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کون کون سے وہ دیکھیں۔ پہلا، رہنے کے گھر، یعنی آپ کے پاس اگر ذاتی مکان ہے چاہے کتنا بھی عالیشان کیوں نہ ہو، اس رہنے کے گھر پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ وہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، کرائے پر اٹھائے گئے مکانات، البتہ بریکٹ میں دیکھیے البتہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ حسب ضابطہ واجب ہوگی، یعنی جو مکان ہم کرائے پر دیے، مثال کے طور ایک بلڈنگ بنا دیا اور وہ پوری بلڈنگ جو ہے آپ کرائے پر دے دیے، تو اس بلڈنگ کی جو یعنی جو زمین ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو آپ کو اس بلڈنگ سے جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آئی نا بات سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک مہینے میں آپ کو اس بلڈنگ سے 1 لاکھ کرایہ وصول ہو رہا، تو اس 1 لاکھ پر آپ کو زکوٰۃ ہے، لیکن اس بلڈنگ کی جو زمین ہے وہ زمین کی قیمت پر وغیرہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کی آمدنی جو ہم کو مل رہی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسرا، استعمالی کپڑے، چادریں، فرش وغیرہ، یعنی استعمالی ہمارے پاس جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں چاہے وہ کتنے بھی قیمتی کیوں نہ ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھا، گھر کا ساز و سامان، فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین ہے وغیرہ، جو بھی آج کل جو نئے وہ نکل گئے نا الیکٹرانک آئٹمس وغیرہ، چاہے کتنے بھی مہنگے کیوں نہ ہو، قیمتی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پانچواں، سواریاں، یعنی گاڑی وغیرہ، گاڑی ہے، موٹر سائیکل وغیرہ، جتنے بھی آپ کے پاس مہنگے سے مہنگے اگر گاڑی کیوں نہ ہو، کار وغیرہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چھٹا، غلام باندیاں جو خدمت پر معمور ہو، یعنی اگر آپ بہت زیادہ یعنی بعض کے پاس بہت زیادہ کام والے ہوتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ساتواں، اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، یعنی اگر اب ہم اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہتھیار یعنی وہی پسٹل وغیرہ جو بھی رکھتے ہیں اس پر۔ آٹھواں ہے گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ، یعنی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مہینوں کا راشن وغیرہ رکھا ہوا ہے کھانے پینے کے استعمال کے لیے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نواں ہے سجاوٹ کے برتن، سجاوٹ کے برتن یعنی جو ہم شوکیس میں سجا کے رکھتے ہیں صرف مہمانوں کی آمد پر اس کو نکالتے ہیں، یا پھر ایسے شوکیس میں جب صرف سجا کے رکھتے ہیں وہ برتن وغیرہ جو بھی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 10واں، ہیرے جواہرات جبکہ تجارت کے لیے نہ ہو، اگر آپ کے پاس ڈائمنڈس وغیرہ کے سیٹ ہیں، پرلس ہے، جو روبیز وغیرہ جو بھی مہنگے آپ کے پاس سیٹس وغیرہ بھی ہیں جویلری کے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ اگر آپ بزنس کے لیے وہ رکھ رہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن آپ خود آپ کے استعمال کے لیے ہے وہ ہیرے جواہرات کے سیٹس وغیرہ تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیں مطالعے کی کتابیں، اگر کتابیں بھی آپ کے پاس بہت زیادہ موجود ہے، اگر قیمتی بھی ہیں تو بھی وہ بھی جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلا صنعت کاروں کے اوزار اور مشینیں اور کارخانے، فیکٹریاں، کرائے پر چلنے والی بسیں اور ٹرک اور کاشتکار حضرات کے ٹریکٹر اور آلات زراعت وغیرہ، یعنی یہ جو صنعت کار یعنی جو انڈسٹریز وغیرہ ہوتے ہیں، جن کے انڈسٹریز وغیرہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیکٹریز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے مشین ہوتے ہیں، دیکھیے اوزار ہیں، مشینیں ہیں،
اور جو کارخانے ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور جو کرائے پر چلنے والی بسیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹرک اور کاشتکار حضرات، یعنی جو کاشتکاری کرتے ہیں کھیتوں میں وغیرہ، ان کے جو ٹریکٹر ہیں اور ان کے پاس جو آلات وغیرہ ہوتے ہیں، اوزار وغیرہ ہوتے ہیں زراعت کے، ہل چلانے وغیرہ کے جو بھی چیزیں ہوتے ہیں سامان، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیز بریکٹ میں دیکھیں، نیز ہر ایسا سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو، یعنی یہ تمام سامان جو ہے، جو بھی مشینیں ہیں، اوزار وغیرہ، ہتھیار وغیرہ جو بھی ہے اس کے استعمال کے لیے، تو وہ استعمال کی غرض سے آپ خریدیں، یعنی تجارت کی غرض سے نہیں خریدیں آپ، بلکہ استعمال کی غرض سے اگر آپ خریدیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئین بات سمجھے تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو بھی استعمال آپ کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ تجارت کی غرض سے بزنس کے لیے اگر کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ خریدے ہوئے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیے آگے، جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل۔ اب جانور درج ذیل جنسوں میں سے ہوں: پہلا اونٹ اگر ہے، دوسرا گائے یا بھینس، تیسرا ہے بھیڑ بکری۔ جنگلی جانوروں مثلا ہرن وغیرہ یا پرندوں یا گدھے اور خچروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے پاس یہ ہے جنگلی جانور جیسا ہرن وغیرہ ہے، یا پھر پرندے ہیں یا گدھے اور خچر وغیرہ ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری، ان تین جانوروں پر، ان تین قسم کے جانوروں پر جو ہے زکوٰۃ ہے۔ الا یہ کہ جانور تجارت کے ہوں تو ان پر مال تجارت کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کے پاس جیسے کہ پرندے وغیرہ ہیں، آپ تجارت کرتے ہو اس کا، یعنی بزنس ہے آپ کے پاس پرندوں کا یا پھر دوسرے جانوروں کا، تو اس پر مال تجارت کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی تجارت میں آپ کو جو بھی نفع ہوگا، سالانہ جتنا بھی نفع ہوگا اس کا 2.5% نکالنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی تجارت کا نصاب ہوگا اس میں، جو آپ تجارت کی غرض سے جو جانور خریدیں اس طریقے کے جانور۔ لیکن اگر اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، تو ان کا نصاب الگ ہے، ٹھیک ہے، اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکری کا نصاب الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ جانور ہیں، مثال کے طور پہ ہرن کا بزنس ہے آپ کا، یا پھر پرندوں کا بزنس ہے، کسی بھی جانور کا بزنس ہے اگر، تو اس میں جو ہے نصاب اس کا یہ ہے کہ مال تجارت کا جو نصاب ہوگا، یعنی مال تجارت یعنی جو بھی آپ بزنس کے لیے جو بھی آپ مال خریدتے وغیرہ، تو اس کا کیا ہے کہ پورا سال بھر میں جتنا بھی آپ کو نفع ہوگا اس کا 2.5% نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جانوروں میں بھی یہ جانوروں میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس ہے، اس کا نصاب جو ہے بالکل الگ ہے، جی۔ آگے دیکھیے، وہ جانور سال کے اکثر حصے میں جنگل بیاباں میں چر کر گزارا کرتے ہوں، اگر آدھے سال یا اس سے کم چر کر گزارا کرتے ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی جو جانور جو ہے اکثر حصہ، سال کا جو اکثر حصہ جو ہے جنگل میں بیاباں جو ہوتا ہے، جنگلوں میں جو ہے چر کر گزارا کرتے ہیں، تو اگر آدھے سال یا اس سے کم چر کر گزارا کرتے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جن جانوروں کو گھر میں رکھ کر چارہ کھلایا جاتا ہے، تو جیسا کہ ڈیری والے لوگ بھینس وغیرہ باڑے میں پالتے ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے خود سے جو ہے اپنے ہی فارم وغیرہ ہے ہمارا، اس میں جو ہے بھینسوں کو، اپنے جو بھی ہیں ہمارے پاس جانور، اس کو جو ہے چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرا، ان جانوروں کو چرانے کا مقصد ان سے دودھ حاصل کرنا یا ان کی نسل چلانا ہو، لہٰذا ان کا گوشت کھانے کھلانے کے لیے یا سواری کے لیے یا کھیت جوتنے کے وغیرہ کے لیے اگر پالا جائے تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر جانوروں کو خریدتے وقت تجارت کی نیت کی گئی ہو، محض دودھ یا نسل پروری مقصد نہ ہو، تو پھر ان جانوروں کی قیمت لگا کر سال سال زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی ہمارے پاس جانور ہے، ہم پالنے کے لیے صرف وہ کریں، یعنی اس کے دودھ کے لیے یا پھر اس کے گوشت وغیرہ کے لیے یا پھر کھیت میں کام کے لیے، یعنی جو بھی کھیت میں ہل وغیرہ جوتنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر ہم پالیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جانور خریدتے وقت نیت ہماری یہ تھی کہ ہم تجارت کے غرض سے خرید رہے، ٹھیک ہے، دودھ وغیرہ کی یا پھر نسل کی بڑھوتری کے لیے نہیں خرید رہے، تو ان جانوروں کی قیمت لگا کر جو ہے سال بھر جتنا بھی اس کا منافع ہو رہا ہم کو، اس کا 2.5% نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور قیمت لگا کر سال سال زکوٰۃ دی جائے گی،
اور ان میں جانوروں کی زکوٰۃ کا متعینہ نصاب جاری نہ ہوگا، یعنی جانوروں کا جو نصاب ہے الگ سے وہ نصاب جاری نہیں ہوگا، بلکہ جو بزنس کے لیے آپ جو بھی بزنس میں جو یعنی نفع ہوگا آپ کو سال بھر جانوروں کے بزنس میں، تو اس میں 2.5% نکالیں گے۔ جانوروں کا نصاب بالکل الگ ہے۔ آگے دیکھیے اگلا پیج۔ جانوروں کا اتنا صحت مند ہونا شرط ہے کہ بڑھوتری ممکن ہو۔ اگر ایسے لولے اور لنگڑے مریل جانور ہوں کہ ان میں اضافے کا امکان نہ ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی جانوروں کا صحت مند ہونا بھی شرط ہے، اگر وہ جانور صحت مند ہے تو ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نہیں ہے تو اگر جیسے کہ لنگڑے ہے، مریل جانور ہے، کمزور ہے، تو ان میں اضافے کا امکان بھی نہیں ہے تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پانچواں، وہ جانور نصاب کی عدد کو پہنچ جائے جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے اور ان پر سال گزر جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی جانوروں کا بھی ایک نصاب ہے، جیسے کہ اونٹ ہے، گائے ہے اور بھیڑ بکری وغیرہ ہے، اس میں بہت یعنی ڈیٹیل میں نصاب ہے، جو اب ہمارے لیے وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کے لیے بتا دیں، انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر 20 یا 40 بکریاں ہیں تو اس پر ایک بکری یا بھی 2 بکری غالباً زکوٰۃ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے نصاب بڑھتا جائے گا۔ اگر 40 بکریوں پہ ایک بکری ہے، پھر اس کے اگر 40 سے پھر 80 ہو گئے تو اس پر 2 بکری، پھر 120 ہو گئے تو اس پر 3 بکری، اس طریقے سے زکوٰۃ ہے جانوروں کا جو نصاب ہے، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے گایوں میں بھی ہے، بھینس میں بھی ہے اور اونٹ میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا نصاب یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو ہے اس طریقے سے جانوروں کا نصاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو جانوروں کو پالتے ہیں، جو جانوروں کا بزنس وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے۔ چھٹا جو ہے، جو وہ جانور سب کے سب بچے نہ ہو بلکہ ان میں کوئی نہ کوئی بڑا جانور بھی ہو۔ اگر سب کے سب بچے ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے پاس جانور ہے اس میں صرف بچے ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس میں جانوروں میں بچوں کے علاوہ بڑا جانور بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نیچے سوالات ہیں، کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور دوسرا جانوروں میں زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل زیادہ ہمارے لیے وہ نہیں ہے ضروری، لیکن احتیاطاً بتایا گیا ہے یہاں پر۔ ایک منٹ۔ جی، تو آئے نا بات سمجھ میں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے پاس جو استعمالی اشیاء ہیں، یعنی استعمال کی جو چیزیں ہیں، چاہے جتنے بھی قیمتی ہوں، اگر وہ استعمال میں ہیں ہمارے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اوکے، کرائے کے گھر وغیرہ بھی اگر ہوں تو اس کا جو کرایہ مل رہا ہے ہم کو سال بھر کا، اس پر اس کا 2.5% نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، مال تجارت کی طرح۔ چلیے آگے دیکھیں گے کیا ہے آگے۔ آگے دیکھیے روزے کا بیان ہے۔ میں سمجھ رہی تھی روزے کا ہو گیا، لیکن نہیں ہوا، نماز کا ہوا اور یہ زکوٰۃ کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے روزے کا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اسلام کے وہ جو ارکان ہیں وہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تاکہ تمہیں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ نظر آ رہا نا یہاں پر؟ ٹھیک ہے، ارشاد نبوی ہے، جو شخص بلا کسی مجبوری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے
وہ اگر اس کے بدلے ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ یعنی اگر جان بوجھ کر ہم بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی ہم چھوڑ دیے تو اس کے بدلے اگر ہم پوری زندگی بھر، سال، عمر بھر بھی روزے رکھیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی رمضان کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ روزہ رکھنے کا غیر معمولی ثواب احادیث میں بتایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ ارشاد نبوی ہے، جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جو بھی ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے لیے ثواب کی امید پر روزہ رکھتا ہے رمضان کے، تو اس کے پہلے تمام گناہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے کی ایک اور حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ کیوں ڈھال کہا گیا ہے یہاں پر؟ کیونکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو تمام گناہوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک قلعے میں محصور ہو جاتے ہیں، ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک مضبوط قلعہ ہے، جیسے کہ حدیث میں کہ ایک مضبوط قلعہ ہے روزہ۔ تو کیونکہ ہم روزے کی حالت میں گناہوں سے پوری کوشش کرتے ہیں بچنے کی، تو اسی لیے آگ سے بچانے والی ڈھال ہے روزہ۔ اور حدیث میں آیا کہ روزہ دار کے لیے فرحت کے دو خاص موقع، یعنی خوشی کے دو خاص موقع ہیں۔ ایک خاص فرحت اس کو افطار کے وقت اس دنیا ہی میں حاصل ہوتی ہے، اور دوسری فرحت یعنی دوسری خوشی آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری کے وقت حاصل ہوگی۔ تو یعنی روزہ دار کے لیے دو وقت خوشی ہے، دو خاص موقعوں پر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو خاص موقع یہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت اس کو ایک الگ سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوگا اس وقت حاصل ہوگی جو روزہ دار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا دیکھیے، روزے کے اثر سے روح میں پاکیزگی اور تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو روزے کا اثر کیا ہوگا ہم پر کہ ہمارے روح میں پاکیزگی پیدا ہوگی، یعنی ہم روزے کی وجہ سے ہماری روح پاک ہو جاتی ہے گناہوں سے، اور تقوی پیدا ہوتا ہے اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم روزے کی حالت میں کئی گناہوں سے جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، اور اس طریقے سے کئی گناہوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ دل میں یہی رہتا ہے کہ ہم روزہ ہے، روزے میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، تو ایک طریقے سے ہم کو عادت ہو جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی، تو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور جو نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ روزے کی حالت میں ہم ایک تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہمارا دل کہتا ہے، ہم جو اپنے نفس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے روزہ مدد کرتا ہے نفسانی خواہشات پر قابو پانے میں۔ شرط یہ ہے کہ احادیث میں موجود ہدایات کے مطابق کھانے پینے کی طرح دوسرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کیا جائے، بشرط یہ کہ آپ روزہ ایسے ہی نہیں رہنا چاہیے، خالی بھوکے رہیں اور تمام گناہ کرتے رہے، ایسا نہیں ہے، بشرط یہ کہ کھانے پینے کی طرح کھانا پینا جیسا ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، تبھی ہم کو روزے کی جو اثرات ہیں وہ ہم کو حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ وغیرہ سے زبان کی حفاظت کی جائے، یعنی اگر روزہ بھی رکھ رہے آپ اور جھوٹ بھی بول رہے اور غیبت بھی کر رہے، زبان کی حفاظت نہیں کر رہے، تو روزے کا جو اثر ہے، روزے کا جو مقصد ہے تقوی پرہیزگاری، وہ ہم کو حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ روزے کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھے اور اس کے ذریعے اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفات پیدا کرے، آمین، ٹھیک ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے اندر تقوی حاصل ہونا، آپ کے اندر تقوی پیدا ہونا، تقوی یعنی پرہیزگاری، اللہ کا خوف پیدا ہونا، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم اکثر لوگ تو کیا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں تو بچ جاتے ہیں، لیکن جیسا ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر سارے گناہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو ہم روزے کی حالت میں جو ڈرتے اس کا اثر ہمیشہ باقی رہنا آگے بھی، جی۔ آگے دیکھیے، روزہ کس پر فرض ہے؟
روزہ کس پر فرض ہے؟ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے، یعنی ایک تو عاقل رہنا چاہیے، عقل مند رہنا چاہیے، بالغ رہنا چاہیے اور مسلمان، اور غیر معذور شخص یعنی کوئی عذر ہے، معذور شخص ہے کوئی، تو اس پر فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، اور یہی تین چیزیں رمضان کے روزے کے فرض ہونے کی بنیادی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی تین جو ہے چیزیں ہیں جو رمضان کے روزے رکھنے کی بنیادی شرائط ہیں۔ روزے کے ارکان تین ہیں۔ روزے کے ارکان کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ پہلا، کھانے سے رکنا۔ اگلے پیج پہ دیکھیے، 48 پیج نمبر 48 پہ پہلا ہے کھانے سے رکنا، یہ پہلا شرط ہے۔ ظاہر سی بات ہے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، تو کھانے سے رکنا۔ دوسرا ہے پینے سے رکنا۔ تیسرا ہے جماع یعنی ہم بستری سے رکنا۔ تو یہ تین چیزوں سے رکنا ہے، تو روزے کے ارکان ہیں یہ تین بھی۔ روزے کے شرائط، یعنی ہر قسم کے روزے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ہر قسم کے روزے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ہر قسم کے روزہ یعنی فرض روزہ ہوا یا پھر نفل روزہ، یعنی فرض روزے کون سے ہیں؟ رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ جو نفل روزے وغیرہ رہتے ہیں وہ بھی اس میں شمار ہے۔ تو ہر قسم کے روزے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلا ہے نیت کرنا، اور دوسرا ہے حیض و نفاس سے پاک ہونا، یعنی اگر ہم حائضہ ہیں یعنی حیض میں وہ ہے یا پھر نفاس کا دور ہے ہمارا، تو ایسی حالت میں روزہ نہیں رہ سکتے ہم، ٹھیک ہے؟ نفاس معلوم ہے نا، جو ڈیلیوری کے بعد جو ہم کو جو نماز وغیرہ نہیں پڑھنا رہتا ہے وہ ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے ڈیلیوری کے بعد، تو وہ مراد ہے نفاس سے۔ تو ایک تو ہے نیت کرنا، روزے میں شرط ہے، چاہے آپ نفل روزہ رہو تو بھی نیت شرط ہے، چاہے آپ فرض روزہ تو بھی نیت شرط ہے۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس سے پاک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسی حالت میں روزہ نہیں رہ سکتے ہم۔ چلیے اگلا دیکھیے آگے، روزہ نہ رکھنے کے اعذار، یعنی کتنے عذر ہیں، کون کون سے عذر ہیں جس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہوتا ہے درج ذیل ہے، یعنی کون سے عذر کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پہلا ہے سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ یعنی سفر اگر ہم کر رہے کہیں جا رہے سفر پر، تو رمضان کا موقع ہے اور ہم کو سفر بھی کرنا ہے، تو سفر کی حالت میں جو ہے اگر روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے۔ لیکن آگے کیا ہے دیکھیے، اگر سفر میں مشقت نہ ہو، یعنی تکلیف وغیرہ نہ ہو، یعنی آرام سے آپ بیٹھ کے جا رہے پھر وہاں پہنچ جا رہے آرام سے، کوئی مشکل آپ کو، جیسے کہ پہلے زمانے کے سفر جو ہوتے تھے وہ بہت زیادہ مشقت اٹھانا ہوتا تھا، اس میں بہت زیادہ مشکلات والا سفر ہوتا تھا، وہ پہلے زمانے کے جو سفر ہوتے۔ آج کل اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو بہت ہی کیا ہے، آسانیاں ہیں۔ اگر آپ یہاں سے کہیں اور دوسری کنٹری میں جائے تو فلائٹ سے جاتے ہیں، فلائٹ میں کیا کرنا ہے، آپ کو کچھ مشقت اٹھانا ہے، آرام سے بیٹھ کے جاتے ہیں، وہاں سیدھا پہنچ جاتے، لینڈ ہو جاتے، تو اس میں ایسا کوئی اتنی مشقت اٹھانا تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی نہیں رہنا چاہے تو اجازت ہے آپ کو، جائز ہے، آپ اگر روزہ نہیں رکھے تو کچھ آپ کے اوپر وہ یعنی گناہ ایسا نہیں ہے، آپ چاہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ ہیں وہ زیادہ تھک جاتے ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کے لیے اجازت ہے وہ روزہ ترک کر سکتے سفر کی حالت میں، لیکن بعد میں قضا کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی کوئی آپ کو بیماری ہے، ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یعنی بہت زیادہ کمزور ہو گیا آپ بیماری میں، یا پھر بیماری جو ہے اگر ہم روزہ رہے تو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ہم کو خوف ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، جیسے کہ دوائیں وغیرہ ٹائم پہ کھانا ہوتا ہے نا بیماری میں، تو اگر بیماری اس میں دوائیں نہیں کھائیں، ہم روزے کی حالت میں رہے دوا نہیں کھا سکے تو بیماری بڑھ جانے کا اگر اندیشہ ہے تو روزہ چھوڑ سکتے اس بیماری کی حالت میں، بعد میں اس کو قضا کر لے۔ تیسرا، بہت بوڑھا ہو، یعنی اتنا بوڑھا ہو کہ وہ روزہ بالکل نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بھوکا پیاسا رہا تو وہ یعنی بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے، تو اسی لیے اگر بہت زیادہ بوڑھا ہے تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، عذر ہے اس کو ایک۔ چوتھا، حاملہ ہونا، یعنی اگر پریگننٹ عورت ہے جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو، یعنی اگر عورت کو
یا پھر اس کا جو حمل ہے، جو بچہ ہے، اگر اس کو جو ہے ہم عورت کو یا حمل کو جو ہے روزہ رکھنے سے نقصان اگر پہنچ رہا تو روزے سے آپ وہ کر سکتے، عذر کر سکتے، یعنی روزہ نہیں رہے تو چلتا۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، آپ بھی صحت مند ہے، بچے کو بھی کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو روزہ رکھنا میری نظر میں زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کے جو روحانی اثرات ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے، وہ بچے کے اس میں منتقل ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو ثواب بھی ڈبل ملے گا، اور وہ اس کا اثر جو ہوتا ہے روزے کا، کیونکہ ہم روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں جس کا اثر بچے پر ہوتا ہے، تو اس لیے اگر آپ صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں حمل کی حالت میں، تو بہتر ہے اب روزہ رکھیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ ہی کمزور ہے تو نہیں رکھے تو چلتا، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ پانچواں، روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے، یعنی روزہ رکھ رہے تو آپ کو اتنی بھوک پیاس کا اندیشہ ہو جا رہا، اتنا غلبہ ہو رہا کہ آپ کی جان نکلنے کا اندیشہ ہو رہا، تو روزہ چھوڑنا وہ ہے، جائز ہے ایسی حالت میں۔ چھٹواں ہے دودھ پلانا، یعنی اگر کوئی فیڈنگ مدر ہے، بچوں کو چھوٹا بچہ ہے، اس کو دودھ پلانا بھی ہے، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچے، یہاں بھی وہی ہے، دیکھیے جیسے کہ عورت اگر حاملہ ہے تو وہاں پر جو وہ تھا کہ اگر اس کو یا بچے کو نقصان نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر بچے کو اور جو ہے جو ماں ہے اس کو اگر روزے سے نقصان نہیں پہنچ رہا تو بہتر ہے وہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، اگر یعنی بچے کو دودھ بھی وہ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کی اجازت ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے ایسی حالت میں اگر آپ رکھ سکتے، یعنی فرض وغیرہ نہیں ہے، میرا نظریہ ہے کہ بہتر ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو رکھیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خود بخود مدد ہو جاتی ہے پھر۔ چلیے اگلا پوائنٹ دیکھیے، مجاہد فی سبیل اللہ، ساتواں، مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے جبکہ اس کے روزے سے جہاد میں نقصان ہو، یعنی اگر جو ہے جہاد اس کا روزہ رہنے سے جو ہے جہاد میں نقصان ہو رہا ہے، یعنی وہ جہاد روزے کی وجہ سے جہاد یعنی لڑائی میں اچھی طریقے سے حصہ نہیں لے پا رہا ہے، تو روزہ نہیں رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ جہاد میں ہے نا، اسی لیے۔ ہاں اگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جہاد میں، یعنی لڑائی میں اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا روزے کی وجہ سے، تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر نقصان ہو رہا ہے کچھ تو اجازت ہے، اس کو عذر ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ آٹھواں ہے جنون اور بے ہوشی میں مبتلا ہو جانا، جنون یعنی پاگل پن اس کو ہو جانا، یا پھر بے ہوش اگر ہو گیا وہ، تو اس ایسی حالت میں بھی وہ روزہ دے رکھے تو کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے، اس کو معاف ہے، بعد میں وہ قضا کر لے۔ تو یا جو بھی صورتیں ہیں یہاں پر 1 سے لے کر 8 تک جو صورتیں ہیں جن میں جو ہے آپ کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، تو ان صورتوں میں کیا ہے آپ کو، لیکن بعد میں یہ پورے جو بھی آپ روزے چھوڑ رہے ہیں بعد میں ان روزوں کو قضا کرنا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو اب نہیں رہ رہے، بعد میں بھی بھول گئے روزے ہیں، اکثر لوگ جو ہے جیسے کہ عورتیں جو ہے حمل کی حالت میں روزے چھوڑ دیتے طبیعت کی وجہ سے، یا پھر دودھ پلانے کی حالت میں، اگر بچوں چھوٹے بچے ہیں دودھ پلا رہے تو ایسی حالت میں بھی روزے چھوڑ دیتے، تو اس کے بعد میں بھول بھی جاتے کتنے روزے ہمارے قضا ہو گئے، ہم کو علم نہیں ہوتا اس کا، تو اسی لیے بہتر ہے یا تو وہ حالت میں روزے رہ جانا چاہیے، ہاں اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہے نہیں رہ سکے تو اس کا شمار کر لینا، یعنی کتنے روزے ہمارے چھوٹ گئے، تو اس کو ذہن میں رکھ کر بعد میں اس کو جب ہم صحت اچھی ہو گئی ہماری، اس کو قضا کر لینا چاہیے۔ اکثر یہ عورتوں میں یہ کمزوری ہے کہ اکثر عورتیں آرام سے چھوڑ دیتی، یا پھر بعض کی مثال کے طور پہ بعض کی ڈیلیوری ہو جاتی، کب رمضان مبارک میں، تو رمضان کے مہینے کا ڈیلیوری ہو گئی، وہ نفاس کی حالت میں رہتی، نفاس کی حالت میں نہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اچھے خاصے روزے اس کے قضا ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بعد میں بھول بھی جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے عورتیں ایسے ہیں جن کے روزے ایسی حالت میں وہ ہو گئے، چلے گئے، لیکن ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارے کتنے روزے چلے گئے، تو اس کی قضا واجب ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اگر جس کے بھی روزے ایسی حالت میں چھوٹ گئے، نفاس کی حالت میں یا پھر حمل کی حالت میں تھے وہ، تو بہتر ہے اس کو شمار کر کے جیسا بھی آپ کو موقع ملا روزے رہ جانا چاہیے، پیر جمعرات کو ہر پیر اور ہر جمعرات کو رہ کر اس کو ختم کر دینا چاہیے، جی بہت زیادہ ضروری ہے یہ۔ چلیے آگے دیکھیے، وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، یعنی وہ عذر
جن کی وجہ سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. پہلا حیض والی عورت کے لیے، یعنی اگر حائضہ ہے عورت، پیریڈز میں ہے، تو جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. البتہ بعد میں جو ہے قضا کرنا ہے. جتنے بھی روزے آپ کے حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے رمضان میں، اس کی قضا واجب ہے. دوسرا ہے نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے. دیکھیے ابھی جو میں بتائی نا وہی ہے کہ بعد میں قضا لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چلو آرام سے چھوڑ دیے. اکثر عورتیں، بہت زیادہ عورتیں اس پر توجہ نہیں دیتی، لیکن بہت زیادہ ضروری ہے یہ. چلیے آج کے لیے غالباً اتنا ہی کافی ہے. بس ہے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک. تو جتنا ہمارا ہو گیا نا روزے کا اور زکوٰۃ کا جو بھی، تو اس کو ریوائز کر لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے باتوں کو. جو بھی اگر سوال ہے آپ کے پاس تو سوال اگلی کلاس میں کر سکتے. چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو خلوص کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.